السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ خلاصہ قرآن کی تیسری مجلس میں میں آپ سب احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ تیسرا پارہ ہے، اس میں سورہ بقرہ ختم ہو رہی ہے اور سورہ آل عمران شروع ہے۔ اس پارے میں قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے اور وہ ہے آیت الکرسی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں، صفات اور کمال کے لحاظ سے بہت عظیم آیت ہے۔ اس آیت کریمہ کے بعد 3 قصوں کا ذکر ملتا ہے۔ ان میں سے 2 ابراہیم خلیل علیہ السلام کے ہیں اور ایک اس آدمی کے بارے میں جو کہ تباہ شدہ بستی سے گزرا۔ پہلے قصے میں نمرود کے ساتھ مناظرہ اور اس مناظرے میں اس کو خوار کیا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اپنے یقین کو پختہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال، اور ان دونوں کے درمیان اس آدمی کا قصہ، اس نبی کا قصہ جو ایک بستی کے قریب گزرا اور اسے بڑی حیرانگی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس پر ہی یہ سارا ثابت کر دیا۔ اس کے بعد اس پارے کی اگلی ہدایت میں سے قرض حسنہ کی تفضیل اور جو چیزیں صدقہ پر ابھارتی ہیں وہ بیان کی، اور یہ بھی ساتھ بتایا کہ شیطان کی ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کرنے دے، بلکہ وہ انسان کو فقر دکھاتا ہے کہ اگر انسان سوچتا ہے کہ میں نے خرچ کیا تو میں تو فقیر ہو جاؤں گا، لیکن جب کوئی فحاشی کا معاملہ آتا ہے، کہیں ناچ گانا ہو یا میوزک کنسرٹ ہو یا اسی طرح کوئی فلم وغیرہ دیکھنی ہو، تو پھر شیطان ابھارتا ہے اور پھر وہ یہ چیزیں ذہن میں نہیں لاتا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے پاس مغفرت اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اس کے بعد کی ہدایات میں اللہ تعالیٰ نے سود سے بڑی سختی سے ڈرایا ہے اور سود کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان قرار دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی نصرت حاصل نہیں ہو رہی، کیونکہ ہم سود میں زیادہ ملے جلے ہیں۔ اگلی آیات قرض والی آیات ہے، اس کو آیت دین کہتے ہیں، اور یہ آیت ہمیں ہدایت دیتی ہے کہ اسلام ایک پورا اقتصادی نظام رکھتا ہے۔ یہاں ان لوگوں کا رد ہے کہ جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ زندگی الگ گزارنی چاہیے اور اسلام الگ ہے اور اس کو مسجد تک محدود کر دیا ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی بڑی 2 عظیم آیات ہیں، ان کا ذکر ہے۔ تو مجموعی طور پر سورہ بقرہ بڑی افضل سورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خاص طور پر پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں برکت ہوتی ہے اور شیطان یا اس کے ساتھی اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی اس گھر میں جادو ہوتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کو لے لینا برکت ہے اور اس کو چھوڑ دینا حسرت ہے۔ کیونکہ اس میں ایک عظیم آیت جو سب سے افضل آیت ہے، آیت الکرسی، وہ موجود ہے، اور اسی طرح اس میں سب سے لمبی آیت بھی موجود ہے، اور آخر میں 2 آیتیں ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو جو آدمی پڑھ لے اس کے لیے یہ 2 آیتیں ہی کافی ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے وقت جو آیت الکرسی انسان پڑھتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ مقرر کر لیا جاتا ہے۔ ہم بھی اپنی راتوں پر غور کریں کہ ہماری راتیں اور ہمارا سونے کا وقت اور ہم کس طرح سوتے ہیں، سونے کی کیفیت کیا ہے۔ موبائل میں واٹس ایپ استعمال کر کے یا جن کے ساتھ نکاح نہیں ہے، غیر محرم، ان کے ساتھ بات کر کے، غیر محرم مردوں کے ساتھ، اس طرح غیر عورتوں کے ساتھ، تو انسان کس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کی توقع کر سکتا ہے؟ اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پریشانیاں ہیں، ہمیں ڈراؤنے خواب آتے ہیں، اور اسی طرح جادو ہو گیا ہے۔
بے برکتی ہے تو وہ کیسے نہ ہوں کہ جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہ اپنائیں۔ اس کے بعد آل عمران شروع ہوتی ہے۔ جو سورہ بقرہ ہے اس میں زیادہ تر یہود کا تذکرہ ہے، اور سورہ آل عمران میں زیادہ تر نصارہ کا یعنی عیسائیوں کا تذکرہ ہے، اور اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ قرآن حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام سے بہتر کوئی دین نہیں۔ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے دین کے طور پر پسند کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا، اور یہ چیز بتائی کہ نیک نیتی کا جو اثر ہے اس کی واضح دلیل موجود ہے، کہ جس طرح مریم علیہ السلام کی والدہ نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ اس کے بعد کی ہدایات میں موسیٰ اور عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی دین پر ہیں، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید اور شرک سے نفی۔ اس کے بعد ایک اہم درس ہے جو کہ ہر انسان کو لینا چاہیے، وہ ہے کہ جب لوگوں پر تنقید کی جائے تو تنقید کرتے وقت عدل کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ جب کسی بھی قوم کا یا کسی بھی ملک کا ہم تذکرہ کرنا چاہیں تو اس کو عموماً یعنی سب کو ایک ہی چابک سے نہ ہانکا جائے، بلکہ ان میں سے جو اچھے لوگ ہیں وہ بھی بتا دیے جائیں اور جو برے ہیں وہ بھی بتا دیے جائیں۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ہیں جن کو آپ ڈھیروں دے دیں تو وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں اور واپس کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ اس طرح کے ہیں کہ جن کو آپ 1 دینار بھی دیں تو وہ واپس نہیں کرتے، یہاں تک کہ پیچھے پڑ کے ان کو لینے پڑتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ 4 پارے میں لیسوا سواء، کہ جو اہل کتاب ہیں یہ برابر نہیں، من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ، کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہمیں یہ چیز غور کرنی چاہیے اس آیت کو مد نظر رکھ کر کہ جب بھی کہیں معاملہ ہو تو مخالفین کا بھی معاملہ ہو تو عدل کے پہلو کو نہیں چھوڑنا چاہیے، وہ بے شک مناظرہ ہو، مباحثہ ہو یا مفاہمہ ہو، جس میں بھی ہو عدل کا پہلو جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا عہد ذکر فرمایا اور یہ تذکرہ کیا کہ جب میرا آخری نبی آئے تو تمہاری نبوت اس وقت نہیں چلے گی۔ تو جب انبیاء کی جو نبوت ہے وہ نہیں چل سکتی تو اس کے علاوہ کسی اور امام کی یا کسی پیر کی کوئی شریعت کیسے چل سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی جو حقیقی ہدایت ہے وہ عطا فرمائے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم